آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی بات کی جائے نا, صحت کے بارے میں بات کی جائے, کان لگا کے سنتے ہیں یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ایک دم انسان کہتا ہے بھائی یار دیکھیں یار, وہ تو اب لوگوں نے اس لیے سننا چھوڑ دیا کہ لوگوں نے کہا یار یہ خود نہیں کما رہا, ہم یہ اس طرح سے کما رہے ہیں. یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے, اس سے ارننگ کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی. اس بہانے لوگ کلک کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا, تو ارننگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو. لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا, زیادہ لوگ آ گئے, تو یہ طریقہ کیا ہو گیا, اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. 2-3 ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں. ایک, آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو, دے تنادن. دوسرا, آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ, دے دا نادن, دبا کے چلتا ہے. تیسرا, آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ, یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں. یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ, جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے میں نے, کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی بھی ہو, لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, دماغ ادھر ہی ہوتا ہے نا, اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا میں. تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ, کیسے غور سے سنیں گے. دوسرے نمبر پر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں, زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں, ٹینشن سے نکالنے کے طریقے. اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہے میڈیکل سائنس کی باتیں. سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات, سب سے کم چلتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں, 2-3 گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے, تو پھر وہ بہت کم ہے. اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا, بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں. وہ تو بیچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں, وہ تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہم, ورنہ تو ہم سے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم اتنا اور تقویٰ اللہیت, وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی وائرل ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے, بہت کم ٹائم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو, یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی. کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ, اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ. تو اللہ یعنی نہیں, جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے. کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا, اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کا, جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے. اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا. اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے, ایک دم چینل پہ آئے گا, ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی, دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, مگر جس خالق نے بنایا, جس نے پیدا کیا, وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا. تم مجھے بھول گئے, آپس میں تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا. پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ خوشیاں ملے نا اس کو. صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ بولو نا, تکلیفوں سے بچے. تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا, ڈپریشن ہے. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا, علماء صلحاء کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں, عوام میں گھلا ملا ہوں, تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ, یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے, پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے. آپ کو کن کن شعبوں میں جانا چاہیے, کون کون سی یونیورسٹی میں شعبے ہیں, کہاں کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہ ٹاپک ہی ٹاپک تھا یہ. لیکن ہم مدرسے میں 8 سال گزارے ہم نے, اس کے بعد دور حدیث, تخصص, پھر علماء کے ساتھ رہے, پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہاں ڈپریشن ٹاپک ہی نہیں تھا. یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا, تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کلپ آ رہا ہوتا ہے, کوئی موٹیویشن اسپیکر بتا ہے اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں, ڈپریشن سے ایسے نکلتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو, کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو لوگوں کو, کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ تو خیال آیا کہ یار میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹاپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, یہ ان کے مسائل ہیں. یہی بات میرا خیال ہے. جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ انگریز کا ٹاپک ہے. آپ انگریز وہاں جائیں امریکہ میں, ایک بتائیں جی ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے. وہ کہے گا کیا باتیں کر رہا ہے بھائی, اور میں وہاں 25 سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کے لوڈے لپاڑوں کو. دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ چلنا چاہیے. یہ ہمارے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے, اس کو سمجھتے ہیں پرہیزگاری. جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹکلی آن ہو جائے. کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں, سہولت کتنی ہو جاتی ہے. لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن حد سے زیادہ ہے. اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر موم بتیاں جلا کے بیان کرو نا. میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہوئے تھے, میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لاک لگا دیے. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں, بہت ایڈوانس جانے کی کوشش. او بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے,
चाबी गुम जाती है, चाबी नकली बन जाती है, चाबियों के गुच्छे लेके घूमते रहो, जेबें हिलती रहे आदमी की, तो थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा खर्च कर लो। बार बार चाबी भी तो बनवानी पड़ती है, ताले भी तो बनवाने पड़ते हैं, थोड़ा सा बहुत आराम से लग जाते हैं ये वाले ताले, और कितनी सहूलत हो जाती है, गए ठक करके खोला निकल लिया, जिसको चाहोगे उसका अंगूठा लग जाएगा। लेकिन नहीं, तो कौम का एक मसला ये है कि वो बहुत पीछे जाने को सवाब समझते हैं, खासतौर पे दीनदार लोग इसको समझते हैं कि ये हमने अगर टेक्नोलॉजी का पहले से पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो शायद हम जन्नत में लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो ये गलत सोच है, आप आगे निकल जाओ, पहले वो काम कर लो जो मैं तो बहुत सोचता रहता हूं, अभी तो मैं मुर्गियों में भी सोच रहा हूं ये वाला अंगूठा लगाऊं वहां पे जाके, सीधी सी बात। तो जापानीज की खासियत ये है, मैंने जापान के वीजे के लिए अप्लाई किया था एक दफा, तो मैं जब उनकी एम्बेसी में गया हूं तो उनका सिस्टम देख के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जापान जापानी है मेरे भाई, उसका कोई मुकाबला, ऐसा सिस्टमेटिक है ना, टिक टक 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 करके आप जाओ, ऑटोमेटिकली यूं जाओ, आगे अंधेरा है, अगले बंदे को आप नजर आ रहे हो, आपको अगला नजर नहीं आ रहा, क्यों काम से काम रखो, तूने हमें हमारी दाढ़ी मुझे देख के तुझे क्या चाहिए, उससे बहस करेंगे लोग ऐसा। अब वो मैं उस पर बयान करूंगा तो सारा बयान इधर निकल जाएगा। तो अपने आप को हमें हर चीज में ना सिस्टमेटिक करने की जरूरत है। ये चीज मैंने मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह में देखी है। मैं 1993 में उनके पास गया था, इतने बड़े बुजुर्ग, दारुल उलूम करंगी में कई साल बुखारी पढ़ाई उन्होंने, वहां में गया तो हर चीज सिस्टमेटिक थी। मैंने कहा ये इतने एडवांस टाइप के मौलाना साहब, हर चीज ऐसी सिस्टमेटिक है और जबरदस्त हिसाब से चल रहा है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ था हर चीज का। तो मैं हैरान हुआ, मौलाना है और आगे जा रहे हैं, यानी लोगों से आगे जा रहे थे वो। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं, जो असल बात चली थी, हाँ, तो मैं बताओ, अब मैं जाऊं अंग्रेजों को मैं समझाना शुरू कर दूं, 30 साल की उम्र के सारे गोरों को जमा करूं, देखो वाइफ और सास ससुर को ऐसे निपटा जाता है, साले के साथ ऐसे बात की जाती है, तुम्हारा साला घर में आया करे तो समोसे का पूछा करो उसको, ये मैनर्स होते हैं, सालियों से कैसे बात की जाती है। कजन गोरा कहेगा भाई ये मेरा टॉपिक है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो यार तुम, साली बीवी, ये क्या क्या बातें कर रहे हो। उसका तो एक ही टॉपिक है, डिप्रेशन और पैसा कैसे कमाया जाता है, ये मेडिकल साइंस होगा। तो दीनदारों का डिप्रेशन टॉपिक है ही नहीं। आज भी एक साफी का क्लिप आया मेरे सामने, वो लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने का बता रहे थे कि ये तरीका है, ये तरीका है। नीचे कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने तबाह के गालियां दी हुई थी ना। हमारी कौम को तमीज उमीज है नहीं, हालांकि बातें अच्छी कर रहे थे वो। कौम जो है ना डिप्रेशन में आई हुई है, तो वो फिर गालियां देना शुरू कर देती है। वो कहती है हमारे पास फिलहाल डिप्रेशन से निकलने का यही ऑप्शन है कि आपको गालियां देके हम अपने दिमाग को सुकून मिलेगा ना। ये भी एक तरीका लोगों ने इजाद किया हुआ है, हालांकि इससे डिप्रेशन कम नहीं होती है, बढ़ती है। तो ये खूब समझ लो, ये जो डिप्रेशन, स्ट्रेस और ये सब चीजें दीनदारों का टॉपिक नहीं है। क्यों भाई, हमने तो वो करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया, फिर जो मर्जी हालात हो तो बस सब्र ही है हमारे पास, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया मुसाफिर खाना है, मर जाना है, गम होगा, सब्र करेंगे, क़यामत में अजर मिलेगा, सब्र नहीं करेंगे तो नेकियां क्या करेंगे भाई, बर्बाद करेंगे। और अगर आप ये चाहो कि मेरी दुनिया जन्नत बन जाए, अल्लाह ने पहले बता दिया इट इजंट पॉसिबल, ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। और अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बहुत प्यारे उसूल बता दिए, 2 उसूल, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की कितनी किस्में हैं? टेंशनों की 2 किस्में हैं। नंबर 1 वो टेंशन जो आपकी पैदा करता है, नंबर 2 वो टेंशन जो आपकी तरफ से नहीं है। किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। आपकी हमाकतों से जो टेंशन आ रही है उसमें आपको टेंशन भी ज्यादा होगी, सवाब भी नहीं मिलेगा, और आप उसमें तौबा ना की तो धंसते चले जाओगे आप। ये दुनिया में अल्लाह का अजाब होगा जो आपको दिया जा रहा है। और एक टेंशन वो है कि आपकी लाइफ सही फिटफाट चल रही है, अल्लाह की तरफ से भी हो जाती है टेंशन है भाई। आप नहा धो के घर से बाहर निकले, टाइम पे जाने के लिए ट्रैफिक के कवानीन को भी फॉलो कर रहे हो, हेलमेट भी बाइक में आपने लगाया, पीछे ट्रक वाले ने चस्पी हुई थी आपके ऊपर, आपकी टांग ही टूट गई। अब ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो एक कांटा भी चुभेगा ना अल्लाह की तरफ से, उस पर भी गुनाह माफ होगा आपका। ये परेशानियां पैगंबरों को भी आई हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानी। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा कुएं में डल गया, मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही मोस्ट वांटेड थे, बनी इसराइल को तंग कर रहा था फिरौन, और आपने लड़ाई छुड़वाने के लिए थप्पड़ मारा और बंदा मर गया। एक और टेंशन आ गई कि भाई अब तो कत्ल का केस बन गया है। तो ये अल्लाह की तरफ से सारी परेशानी आ रही थी, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का अपना कसूर नहीं था। तो ये तो पैगंबरों के अल्लाह हम सबको बचा के रखे। और दूसरी किस्म है भाई जो अपनी हमाकतों से आती है, जो अपनी हमाकतों से आती है उसमें भी मायूस होने की जरूरत नहीं। आपकी हमाकत से कोई टेंशन आ गई, आने के बाद तौबा कर लो तो वो टेंशन अल्लाह की रहमत बन जाएगी। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। अब आप पराठे फोड़ रहे थे, ये वो सेहत का ख्याल नहीं रख रहे थे, अब आपको शुगर हो गई, अब आपको बीमारियां आना शुरू हो गई, मसाइल खड़े हुए आपके साथ। ये टेंशन अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? आपकी अपनी बनाई कर। अब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जिस दिन मैंने 2 लड्डू खाए और हर वक्त जलेबियां खाता था मैं, माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह माफ कर देगा और अल्लाह कहेगा चूंकि तौबा मैंने कबूल कर ली है तेरी, लेकिन टेंशन दूर नहीं होगी। क्योंकि फितरत से इंसान जब लड़ता है तो फितरत इंतकाम लेती है, अल्लाह माफ कर देगा उसको गुनाह को, लेकिन जो उसका दुनिया में साइड इफेक्ट है वो होके रहते हैं। लेकिन अल्लाह क्या कर देगा, चूंकि तूने तौबा कर ली है, तो अब ये होगा कि ये बीमारी अब मैं तेरे लिए अजाब के बजाय रहमत बना दूंगा। पहले अजाब बन के आई थी, अब क्या बन जाएगी? रहमत बन जाएगी। तकलीफ में चीखेगा, चिल्लाएगा, गुनाह माफ होंगे, बशर्ते कि इतना चीख के यानी टेंशन ना देना शुरू करते, हर वक्त हाय हुए करना, ये भी ठीक नहीं है। तो कितना आसान रख दिया ना। बस ये है डिप्रेशन का इस्लाम में बुनियादी उसूल। और बड़ी बात क्या है? मुसाफिर खाना, दिल लगाने की जगह नहीं है। जब मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह ही नहीं है, और भाई बस में जा रहे हो, किसी को पायदान पे पांव रखने की जगह मिल जाएगी, किसी को सीट में बैठने की जगह मिल जाएगी,
تو پہلے چلا جائے گا کوئی اسٹیشن پہ, پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا, پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا, ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا, دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو, آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا, ملین سبسکرائبر, ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں, میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے اگر میری زبان بند ہو گئی, اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا, اگر مجھے فالج ہو گیا, مجھے ڈمکانا ہو گیا, مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا, یہ تو سوچا نا, بم دھماکہ ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے, ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا. تو اب جب یہ چلو وہ تو مر ہی گیا نا, جو نہیں مرے ہیں ان, آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے, کروڑوں روپے آمدن تھی, پتہ نہیں کیا ہوا یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا, کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی, کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گئے. وہ کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست ہے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا. رو رہے ہیں, روڈ پہ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سبب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا. اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آپ بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر, کبھی کبھار آ جاتی ہے نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتے ہیں دم کرواؤں میں جا کے نا, اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں. وہ میں تو پہچان نہیں پاتا, بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں, وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا یہ کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم میں, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد كنت ایام الشباب فقد كذبتك نفسك ليس ثوب دریس كالجديد من الثياب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کوئی ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ اس سے جان چھوڑ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی, اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی, جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثياب, نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں, تو ہم سب پرانے ہونے والے. کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں, بڑا خوبصورت ہوں, لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مرنے ہیں, اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل میں, لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بڑے کیوٹ لگ رہے ہو, اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا نہیں لگ رہا, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں, تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے, یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا, بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل, تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے.
جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے, کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی, وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا, دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے, جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے, تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور این ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا جو بے وفا ہے. لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا, اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور دھوکے کی دنیا جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی ہی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن, جب ملی ہے پہلی رات میں آپ کی جب شادی ہوئی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولے گا یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میرا کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں کسی کو لائک کرتے تھے, اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی کھلی سے نکل جائے. ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو.